بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ حجاج کرام کے قافلوں کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ لاکھوں فرزندان توحید حج و عمرہ کے مناسک کی ادائیگی کے بعد حرمین شریفین سے اپنے اپنے وطن لوٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے تمام حج کرنے والوں اور عمرہ کرنے والوں کا حج و عمرہ اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اس دوران ہونے والی تمام لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور بار بار بیت اللہ شریف کی مقبول حاضری کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہر مسلمان کے دل کی اس مبارک آرزو کو پورا فرمائے کہ اسے حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق زندگی میں ایک بار ضرور ملے۔ بیت اللہ کی ایسی کشش ہے جو ہر مسلمان کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس کے انوار و برکات کا صحیح ادراک تو اسے ہی ہو سکتا ہے جو وہاں جا کر یہ خود اپنے دل سے محسوس کر چکا ہو۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ حج بیت اللہ کرنے کے بعد، یعنی حج کا فرض ادا کرنے کے بعد جو لوگ اس فریضہ حج کی ادائیگی سے واپس آئے ہیں، انہیں اپنی آئندہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ بیت اللہ شریف پر نگاہ پڑنے سے دل کی بدلتی کیفیت کسی کو سمجھانا بہت مشکل ہے۔ یہ الفاظ کی حد بندیوں سے آزاد احساس ہے۔ یہ وہاں جا کر ہی محسوس ہوتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا، اب کیا ہوں، میں پہلے کہاں تھا، اب کہاں ہوں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس ذات نے آپ کو اپنے گھر اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی زیارت کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ بھی کیا کہ آپ کی طرح دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ہزارہ گناہوں سے لتھڑے، لاکھوں لوگ رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، برادری، زبان وغیرہ کے فرق کو مٹا کر دیوانہ وار بے خودی کے عالم میں احرام کی دو چادروں میں اپنے گناہوں کی گٹھریاں چھپائے برستی آنکھوں اور لرزتے ہونٹوں کے ساتھ زبان کو یوں جنبش دے رہے تھے، لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج بظاہر دیکھنے میں ایک بامشقت فریضہ ہے۔ اس کی ادائیگی کے لیے جہاں انسان کا اچھا خاصا مال لگتا ہے، وہاں اس کو اچھی خاصی جسمانی مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں محبت الہی موجزن ہو، ذات حق کی طلب صادق ہو، تو مشقت کا پتہ چلتا ہے، نہ ہی مال کی پرواہ ہوتی ہے، بلکہ صرف اسی ایک محبت، معرفت، خوشنودی اور رضا کی جستجو ہوتی ہے۔ پھر بھی دیکھنے میں جان، وقت اور مال سب اس کے لیے خرچ کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری یہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ حج کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ کہ اس در پر ہونے کے بعد جب انسان واپس آتا ہے تو انسان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں والی زندگی اختیار کرے۔ آپ نے جو بیت اللہ شریف اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و برکات جو اپنے سینے میں محفوظ کر کے لائے ہیں، اسے ضائع ہونے سے بچائیں۔ اپنے جسم کے ایک ایک عضو کو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ڈھال دیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں تو کوتاہی نہ کریں۔ عرفات کے میدان میں امام حرم کا دیا ہوا خطبہ حج کبھی نہ بھلائیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں میں باہمی اتفاق و اتحاد کا درس دیا ہے۔ اس کا تعلق زندگی کے ہر لمحے سے ہے۔ وحدت امت کے لیے اپنا کردار جاری رکھیں، مالی معاملات کو درست کریں، اسلام کے معاشرتی اصولوں خصوصاً صلہ رحمی کا خاص خیال کریں، ہر وقت اپنے دل کو عبادات میں لگائے رکھیں، نماز باجماعت کا اہتمام کریں، بلکہ کوشش کریں کہ نماز کے وقت سے کچھ پہلے جا کر مسجد میں سنت و نوافل وغیرہ تلاوت کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، ہر وقت اللہ کی رضا پیش نظر ہو، قومی، علاقائی اور خاندانی رسومات پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ شیطان دو حملے کرتا ہے۔ پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ انسان عبادت نہ کر سکے، اس لیے عبادت سے دور کرنے کے لیے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، یعنی ان میں کشش پیدا کرتا ہے کہ انسان ان کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اور دوسرا حملہ وہ اس وقت کرتا ہے جب انسان کوئی نیک عمل کر لے،
پھر اس کو تکبر اور خود نمائی میں مبتلا کر دیتا ہے، یعنی دکھاوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ جس طرح اس نے اپنے فضل و کرم سے نیکی کی توفیق عطا فرمائی، اسی طرح اپنے لطف و احسان سے نیکیوں کے ضائع ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ حج کے بعد وہ لوگ جو سنت والی زندگی سے دور تھے، انہیں چاہیے کہ وہ چہرہ، لباس، وضع قطع، اپنی چال ڈھال سب کچھ سنت کے مطابق گزاریں۔ اسی طرح وہ خواتین جنہیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے، وہ پردے کا اہتمام کریں، اپنی ذاتی اور نجی زندگی کو گناہوں سے آلودہ نہ کریں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً ان سے توبہ کریں۔ جذبہ خیر خواہی کو اپنے جذبات پر غالب رکھیں۔ غریب، مفلس، نادار، مساکین اور یتامہ اور مستحقین لوگوں کی حتی الامکان امداد کریں۔ مظلوموں کی داد رسی کریں۔ شریعت کے احکامات پر عمل پیرا ہوں اور غیر اسلامی کاموں اور لا یعنی باتوں یعنی کہ فضول باتوں سے خود کو بچائیں۔ الغرض اس آیت کی عملی تفسیر بن جائیں کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جو حضرات حج پر تشریف لے گئے تھے تو وہاں کے ماحول کے اثرات بھی آپ پر پڑے ہوں گے اور ابھی تک وہ آثار موجود ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ اثرات ماند پڑیں، ان کی حفاظت کیجیے۔ یہ اثرات دراصل تقوی کی کیفیت ہے۔ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اس کی حفاظت کا طریقہ بتایا گیا ہے اور کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت میں پہلے یہ کہا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کرو اور گناہوں سے بچو، اور دوسرا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جنہوں نے اپنی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھال رکھی ہے۔ صالحین سے محبت رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے آپ کے اوپر رہیں گے، آخرت میں بھی آپ کو ان کے ساتھ ہی نعم و اکرام سے نوازا جائے گا۔ جو دوستی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی، البتہ جو تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے صالحین کی صحبت میں بیٹھیں، ان سے محبت رکھیں۔ اس طرح آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں بھی رہیں گے اور آپ کے اوپر صالحین کی صحبت کا بہت اثر ہوگا، اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ انعام و اکرام سے آپ کو بھی نوازا جائے گا۔ جو دوستی دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے ہوتی ہے وہ قائم نہیں رہتی، البتہ جو تعلق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اسلام کے اندر تمام باتیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ عظیم الشان اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں، اور جس طرح دیگر عبادات کے انوار و برکات ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ایک عبادت سے دوسری عبادت کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، اسی طرح حج کے بھی انوار و برکات دوسری تمام عبادات سے یکسر مختلف ہیں، اور اس کی بھی ضرورت اور کمی دوسری کسی عبادت سے پوری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے انوار و برکات کو حاصل کرنے کے لیے تو بیت اللہ شریف جا کر حاضری دینا اس کی اولین شرط ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک انسان خود حج کرنے نہ جائے، محض حج کے فوائد و ثمرات سننے سے وہ اس کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں سکتا۔ انسان جب خود حج کرنے جاتا ہے تب اسے اس کے حقیقی منافع اور اس کی برکات سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اور پھر اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ اس کے اندر انقلاب آ رہا ہے، اس کے کردار میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کی سوچ تبدیل ہو رہی ہے، اس کے جذبات بدل رہے ہیں۔ چنانچہ بیت اللہ شریف جا کر انسان خود محسوس کرنے لگتا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں جو اپنے وطن میں تھا، بلکہ یہاں آ کر میں کچھ اور ہو گیا ہوں۔ یہ سب حج بیت اللہ کے حیرت انگیز اثرات کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں اس وقت بھی 7 بڑے عجائبات مشہور ہیں، لیکن ان سب کا حال یہ ہے کہ انسان اگر ان کو 5-10 مرتبہ بھی دیکھ لے تو ان سے اس کا جی بھر جاتا ہے اور مزید انہیں دیکھنے کا دل نہیں کرتا۔ لیکن ایک بیت اللہ شریف دنیا میں ایک ایسی مقناطیسی عمارت ہے کہ جس کو دیکھتے انسان کا دل اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے اور وہ انسان کے دل کو موہ لیتا ہے، اور اس کو دیکھتے دیکھتے انسان کی آنکھیں بھرتی ہی نہیں۔ بہرحال ایک ہے حج کا قبول ہونا اور ایک ہے حج کا ادا ہونا، یہ دونوں الگ الگ باتیں ہیں۔ حج ادا تو اسی وقت ہو جاتا ہے جب آدمی اس کے تمام اعمال و آداب قاعدے کے مطابق ادا کر لے۔ حج کے 2 ہی رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ، خواہ 1 منٹ کے لیے ہی ہو، اور دوسرے طواف زیارت۔ باقی کچھ واجبات ہیں، کچھ شرائط ہیں اور کچھ سنن و مستحبات ہیں۔ لہٰذا اگر حج شرعی طریقہ کار کے مطابق ادا کیا جائے تو وہ ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن کیا مقبول بھی ہوتا ہے یا نہیں،
اس بات کو معلوم کرنے کے لیے علماء کرام نے چند علامات لکھی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ حج سے واپس آنے کے بعد اگر انسان کے معاملات میں بہتری پیدا ہو جائے تو ایک حدیث شریف کا اس سلسلے میں مفہوم بھی ہے کہ نیکی کے فوراً قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد آدمی کو دوسری نیکی کی توفیق مل جاتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اس بات کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ فرائض و واجبات کی ادائیگی میں پہلے وہ جتنا اہتمام کرتا تھا اب پہلے سے زیادہ کرے۔ اور کیا وہ اس کا اہتمام اب پہلے سے زیادہ کرتا ہے؟ یعنی حد سے پہلے جتنا اہتمام کرتا تھا فرائض و واجبات کی ادائیگی کا، وہ اب بھی اتنا ہی کرتا ہے یا اس سے زیادہ کرتا ہے؟ گناہوں سے بچنے کی پہلے جتنی کوشش کرتا تھا اب اس سے زیادہ کرنے لگا ہے یا نہیں؟ اگر اس کا جواب اسبات میں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا، اور اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ حج قبول نہیں ہوا۔ حج کرنے کے بعد وہاں کی محبت، یعنی سعودی عرب کی محبت، سعودی عرب میں جو خانہ کعبہ ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک، اس کی محبت اور عقیدت انسان کے دل میں اس قدر رچ بس جائے کہ گویا آدمی اپنا دل ہی وہاں چھوڑ کر آ جائے، اور بار بار وہاں جانے کا شوق اس کے دل کو بے چین کرنا شروع کر دے۔ اس میں شک نہیں کہ آدمی جب حج پر جاتا ہے تو اس کے ماحول کے نورانی اثرات و برکات اس پر لازمی پڑتے ہیں۔ اس لیے حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ وہاں کے ماحول کے نورانی اثرات ابھی تک اس پر موجود ہیں یا نہیں۔ اگر موجود ہیں تو ان کے مان پڑ جانے سے پہلے ان کی حفاظت کرے، اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ماحول ہر قسم کے گناہوں سے بھرا پڑا ہے۔ ادھر جاؤ گناہ کی دعوت، ادھر جاؤ گناہ کی دعوت۔ نگاہ کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں، کانوں کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں۔ کہیں گانوں اور باجوں کی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں تو کہیں غیبت، جھوٹ اور گالیاں زبان سے نکل جاتی ہیں۔ اسی طرح پیٹ کو حرام مال سے بچانا آسان نہیں، کہیں رشوت ہے تو کہیں تو سود، کہیں ناجائز ملازمتیں ہیں تو کہیں ناجائز ذرائع آمدن۔ حج کو بچانے کا ایک طریقہ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ حاجی کو چاہیے کہ وہ اپنا روحانی تعلق کسی اللہ تعالی کے ساتھ قائم کر لے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ حج سے حاجی آدمی جو نیک جذبات و خواہشات اور تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس کی مشک بار فضاؤں کے قیمتی ثمرات و برکات لے کر آیا ہے، ان کی اس سے حفاظت رہے گی، اور اس طرح اس کا حج ضائع ہونے سے محفوظ رہے گا۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور معاشرے سے ضرور متاثر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ماحول کی کیفیت اسی طرح طاری ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہونے لگتا ہے گویا ہم جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گھر واپس چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں کے ساتھ ہنسی کھیل میں مشغول ہو جاتے ہیں تو پھر ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اطمینان دلایا اور تسلی دی۔ الغرض حج کا اصل مقصد یہ ہے کہ حاجی آدمی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا تقرب پیدا ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان سے عقیدت پیدا ہو جائے، اور نیک مال کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت اس کے دل میں جگہ کر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے حج کیا اور اس میں بے حیائی اور فسق و فجور کا ارتکاب نہیں کیا، وہ ایسا لوٹا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ حج وہ عمل ہے کہ 100 سالہ بوڑھا بچہ بن کر واپس ہوتا ہے۔ یہ حج کا دینوی بدلہ اور اجر ہے۔ حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یہ حج کا اخروی بدلہ اور اجر ہے۔ اب حج کے بعد کی اپنی زندگی کا لائحہ عمل آپ نے خود طے کرنا ہے کہ اب آپ کو بچہ بن کر ہی رہنا ہے، یعنی گناہوں سے پاک رہنا ہے اور جنتیوں والی زندگی ہی گزارنی ہے، اور اپنی خواہشوں پہ قابو پانا ہے، اپنے نفس کو مار کر زندہ رہنا ہے، یعنی اپنے نفس پر قابو پانا ہے، یا پھر اپنے نفس اور شیطان کا غلام بننا ہے۔ حج نے جو طہارت حاجیوں کی کر دی ہے، حج نے انسان کو، یعنی کہ حاجیوں کو گناہوں سے آزادی دلا دی ہے، اندر کا تزکیہ کر دیا ہے۔ حج نے انہیں وحدت ملی کا درس دیا ہے۔ حج نے انہیں حسن معاشرت، برداشت، صبر و تحمل اور قربانی کی خوبصورت صفات سے مزین کیا ہے۔ اب بقیہ زندگی میں بھی حاجی حضرات ان صفات کی حفاظت کریں گے، اور ان سے توقع رکھی جاتی ہے کہ حاجی صاحبان کو تمام عمر اللہ تعالیٰ کے گھر کی خدمت اور مقامات مقدسہ کے تقدس اور اللہ تعالیٰ کی اس نسبت کی لاج رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مہمان قرار دیا تھا۔
پھر اسے انہیں خود نواز کر روانہ کیا ہے۔ اب حاجی صاحبان اور جتنے بھی حجاج ہیں، یعنی کہ حاجی عورتیں بھی ہیں، ان کی سیرت میں ربی جلیل کی اس مہمانی کی جھلک نظر آنی چاہیے۔ نامعلوم زندگی میں دوبارہ حج کی سعادت ملتی ہے یا نہیں، اس لیے اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لائیں کہ حج کا مقصد پورا ہو جائے۔ جیسے اللہ نے حج کرنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، ایسے ہی حج مقبول و مبرور بھی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے۔ دل میں دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار یہ عظیم و شان سعادت نصیب فرمائے، بلکہ ہر مسلمان کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہنوں اور بھائیوں، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔